اس لیے آپ کے نور مبارک کی بھی کیفیات ہیں اور حاصل کرنے والے بھی مختلف ہیں. میں کل بھی اتفاقاً اپنے دوستوں کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کر رہا تھا کہ کچھ ولی ایسے ہیں جو کو ولایت بہت زمانہ پہلے مل جاتی ہے، روشیت قطبیت. کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کو فوت ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے نصیب ہوتی ہے، چند منٹ پہلے نصیب ہوتی ہے، اور جو چند منٹ نصیب پہلے ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور وہ کامل ولی ہو کر اپنی قبر میں ہوتے ہیں. کل قیامت کو بھی کامل ولی ہو کر اٹھیں گے، لیکن ان کو جو بزرگی ملتی ہے وہ موت کے کچھ، اور وہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے اندر طاقت نہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے انوار و تجلیات کو وہ برداشت کر سکے. جو بھی تجلی پڑتی ہے رحمت و برکت کی، وہ ساتھ سی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ان کے عشق سے اپنے قلوب کو سیراب کرتے ہیں. اس حدیث مبارک میں میرے آقا فرماتے ہیں، وہ زبان سے کلمہ پڑھنے والوں جن کے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، سن لو لا تؤذوا المسلمین، کہ مسلمانوں کو اذیت دینا چھوڑ دو، مسلمانوں کو اذیت نہ دو. جو مسلمانوں کو اذیت دے گا یا ان کا پردہ فاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا. مومن کی بڑی شان ہے، مومن کی تعظیم سکھائی ہے سید کائنات علیہ السلام نے. اور میرے نزدیک آپ سمجھو کہ مومن جو کامل مومن ہے وہی ولی ہے. ہم سمجھتے شاید مومن کوئی اور ہوتا ہے، ولی اور ہوتا ہے. جو مومن کامل ہے وہی ولی ہے. اسی مومن کامل کے اندر ایک ولی ہے، ایک ابدال ہے، ایک نجیب ہے، ایک نقیب ہے، کچھ حصائب ہیں، کچھ اوتاد ہیں، کچھ قطب ہیں، اور کوئی غوث ہے. غوث بھی مومن ہے لیکن وہ کامل ترین مومن ہے. ایسا کامل ترین مومن کہ ایک ذرہ کے برابر اس کے اندر لغزش موجود نہیں ہے. اللہ کریم جل مجدہ نصیب فرمائے. اللہ کریم جل مجدہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ زبان حال سے اور دل کی قوت سے کہتے ہیں، دل کی قوت زبان سے اور اپنے وجود کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے. ان میں جنبش نہیں آتی، لغزش نہیں آتی، وہ اس پر قائم رہتے ہیں اور جو وقت آتا ہے اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. ان کی استقامت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی. یہ غوث اور قطب ہے، یہ ولی کامل ہے. کمی نہیں آتی، اضافہ ہوتا ہے. اضافہ اس لیے کہ اللہ کریم جل مجدہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کے علم کی نہ اس کی صفات کی. اللہ کریم جل مجدہ کی محبت میں ایسے ڈوبتے ہیں کہ ترقی کرتے جاتے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آخری لمحہ پہلے لمحات سے بہتر ہے. علماء زہربین صرف اتنا ترجمہ کرتے ہیں، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے. یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے لیکن یہ حضور کی تعریف نہیں ہے. میرے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت بلند و بالا ہے، کروڑوں درجے سے اوپر ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے. اور آپ کے نقش قدم پر آپ کے امت کے صلحاء کی بھی یہی حالت ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کو 6 قرتوں میں پڑھا گیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ
میں 6 قرات ہیں، ہر قرات کے اندر بے شمار اسرار موجود اور وقفی ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ بہرحال سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ تمہارا ایمان ابھی تک دل میں داخل نہیں ہوا، اللہ کرے میرا اور آپ کا ایمان دل میں داخل ہو، ہاں جی دل میں داخل ہو۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں ساتھ ساتھ اللہ توفیق عطا فرمائے، بہت پرستن دور آ چکا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے مجھ کو آپ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ نشانی کیا ہے؟ جو کثرت سے ذکر کرے گا اس کو محبت نصیب ہوگی، قبولیت نصیب ہوگی۔ تھوڑا ذکر تو قرآن شریف میں ثابت ہے، تھوڑا ذکر فاسق فاجر اور منافق بھی کر لیتا ہے، لیکن کثرت ذکر کی توفیق اور شوق اور ذوق اور بے چینی اور بے قراری اور قلق اور اضطراب کثرت ذکر کا یہ مومن کی صفت ہے، مومن کی صفت ہے کہ وہ قلق اضطراب میں رہتا ہے، وہ ہر وقت رات دن میں سوتے جاگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل نیند کی حالت میں ذکر کرتا ہے، وہ خود سن لیتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی۔ کثرت ذکر کے بعد بہت سی انوار و برکات ہے، اسی پر گفتگو ہو تو شام پڑ جائے گی، لیکن میں اشارہ کرتا رہتا ہوں، کر دیا ہے کہ کثرت ذکر کی توفیق طلب کرو، اور خصوصاً میرے دوست جو میرے ساتھ متعلق ہیں، اور آپ سب میرے دوست ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے میں سے گزارش کروں گا کہ اللہ 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 صبح کے وقت 1000 بار کر لیا کرو، یہ میں عقل بتا رہا ہوں۔ دوپہر کے وقت 1000 بار پڑھ لیا کرو، عشاء کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھ لیا کرو۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے، اور یہ سنت صحابہ کرام کی ہے، اور یہ سنت حضور پر نور نے جاری کی ہے، اور یہ سنت ہے تمام سلاسل کی۔ میں بچپن میں اپنے والد کریم کو سنتا تھا، چھوٹا تھا جس وقت، بہت چھوٹا، نماز پڑھا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد میرے والد کریم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے، وہ تو بہت ورد کرتے تھے۔ الحمدللہ و شکر اللہ، بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے میرے والد کریم نے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کے عاشق تھے، 7ویں دن قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور 30ویں دن بھی ختم کرتے تھے۔ پہلے 30ویں دن ختم کرتے، پھر عادت پڑ گئی، پھر 7ویں دن قرآن مجید کا ختم کرتے تھے، بہت زیادہ۔ اور آپ نے خود مجھے حج کے ایام میں فرمایا کہ میں نے 14 سال کی عمر سے اس وقت تک بغیر جماعت کی میں نماز ایک بھی نہیں پڑھی۔ اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آندھی آئی اور بارش تیز، اور کوئی جماعتی مسجد میں نہیں داخل ہو سکا، تو تمہاری والدہ اور ہمشیرہ کو میں نے پیچھے کھڑے کر کے نماز پڑھایا۔ لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ کی ضرور دل پر لگاؤ، 1000 بار ہر روز صبح پڑھ لیا کرو، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل بے چین ہو جائے گا، شوق بڑھے گا کہ زیادہ پڑھو، اور پھر زیادہ پڑھو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ بھی بشارت سنیے۔ اس کا بھی ترجمہ یہ نہیں ہے مطلب کہ یہ قیامت کو ہوگا، وہ تو ہے یقیناً، قیامت کو یقینی بات ہے کہ ایک تو نور ہوگا، دائیں بائیں آگے
مومن کے ساتھ نور ہوگا. اور ہر مومن کے ساتھ یہ بھی بھول نہ جاؤں، اس وقت ہر مومن کے ساتھ 160 فرشتہ لازمی رہتا ہے. یہ میرے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہر مومن کے ساتھ 160 فرشتہ لازمی رہتا ہے. اور اگر یہ مومن کامل ہے تو پھر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور رہا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھے تو صحابہ کرام آگے نہیں چلتے تھے، ادباً تعظیماً. حضور پر نور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تعظیم اور ادب اللہ قبول کرے، تم آگے بے شک چلو، اس لیے کہ میرے سے تمہارے درمیان فرشتے موجود ہیں. مجھ پر میری طرف تمہاری پشت نہیں ہے، تمہاری پشت فرشتوں کی طرف ہے. تمہارے درمیان میرے دائیں بائیں پیچھے آگے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں مجھے، اور وہ طواف کر رہے ہیں. فرشتوں کو طواف کی اجازت ہے، ہر وقت میرا طواف کرتے ہیں، آج بھی طواف کر رہے ہیں. کوئی وہاں بھی نہیں کر سکتا کہ مدینہ طیبہ طاہرہ کا طواف کر رہے ہیں فرشتے. اور ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آ سکتے. یعنی اتنی تعداد ہے اللہ پاک کے فرشتوں کی. ہاں جی، وہ اجازت مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر، اجازت دے ہم حضور پر نور کی زیارت کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صبح سے لے کر شام تک طواف کرتے رہتے ہیں. جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہ اڑ جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ارد گرد فرشتے طواف کر رہے. محبت البئی ہے نا جگہ، جو حج کر چکے ہیں، کثرت سے زیارت کر چکے ہیں، میں ان کو مخاطب ہوں. آپ کو پتہ ہے محبت البئی کو آپ سلام کرتے ہیں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد جب باہر باب البقیع سے باہر نکلتے ہیں تو مینار رئیس کی حاجت کو کہتے ہیں، وہاں سے وہ فرشتے اترتے ہیں. اور جبریل امین بھی وہاں سے اترتے تھے. تو وہاں سیدنا جبریل علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام، سیدنا اسرافیل علیہ السلام، سیدنا عزرائیل علیہ السلام، ملائکۃ المقربین اور تمام عام و خاص اور اصحاب اور عرش ملا کو اٹھائے ہوئے سب فرشتوں کو وہاں سلام پڑھتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان سب سلام کرتے ہیں. پھر سلام کے بعد ان فرشتوں سے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کی پاکیزہ مخلوق، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو. اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو. ولی کامل کی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم جل مجدہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنے محبوبوں کے بارے میں، اپنے مقربین کے بارے میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اپنی زبان حال اور اپنے قلب طاہر، اپنے وجود صحیحہ کے ساتھ عرض کرتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے. یا ربوں کا بھی اجازت ہے. الحمدللہ. ربنا اللہ، ہمارا پروردگار کیا مانا؟ پروردگار ہماری پرورش کرنے والا، ہماری اصلاح کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں انعام عطا کرنے والا، یہ رب کا معنی ہے. ہمیں دنیا آخرت کے تمام انعامات عطا کرنے والا. انعامات میں یہ جو سانس اندر جا رہا ہے اور باہر آ رہا ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے. ہاں جی، اسی کے ساتھ زندگی ہے. اگر یہ سانس بند ہو جائے تو موت ہے، اور مومن کے لیے موت سب سے افضل ہے. منافق کافر کے لیے عذاب ہے، لیکن مومن کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. اس کے لیے
اللہ کے انعامات آخرت میں پائے گا. اس لیے فرمایا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار، ہمارا رب. رب کا کیا معنی؟ ہماری پرورش کرنے والا. پور نیند، جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں. اور یہ رب ہے. اللہ کا تو ترجمہ ہو نہیں سکتا. آیا کاشی میں اللہ نہ کسی کا نام ہے سوائے اللہ کے. اللہ نہ کسی پیغمبر کا نام ہے. اللہ نہ کسی ولی کا نام ہے. اللہ نہ کسی فرشتے کا نام ہے. اللہ صرف میرے آقا محمد الرسول اللہ کے پروردگار کا نام ہے، جس کا ترجمہ نہیں ہوگا، جس کی تفسیر نہیں ہو سکتی. اللہ بس ہی پڑھو، تصور نہیں ہو سکتا. لیکن یہ عقیدہ رکھو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے قریب ہے، ہماری شارک سے بھی قریب ہے. ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ پاک فرماتے پھر اس کے بعد اس بات پر، اس اپنے حل کرنے پر قائم رہتے ہیں. کیسے قائم رہتے ہیں؟ کہ ان کی وجود کا ذرہ ذرہ اللہ 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 پڑھتا ہے، حتیٰ جو اپنے پورے وجود کو ڈبو دیتے ہیں. اس میں ذات اللہ کے اندر، اس میں ذات اس کو کہتے ہیں نا اللہ. فرمایا پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں تو ان کو میں کیا انعام دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، فرشتے انسان کی صورت میں آتے ہیں، بڑے خوبصورت شکلیں بنا کے آتے ہیں، اور دوسری صورتوں میں بھی آتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. کتنی بڑی بشارت ہے. اور یاد رکھو فرشتہ نہ مس کرتا ہے نہ اترتا ہے جب تک اندر نجاست موجود ہو. انسان کے اندر نجاست موجود ہو تو مس نہیں کرے گا. ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. سنو ولیو، تمہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ تمہیں آخرت میں کوئی غم ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ جل مجدہ. اور سرکار مدینہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سکھا رہے ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اور اللہ کے فضل سے مجھے اور آپ کو. ہم سب آپ کے خطاب کے نیچے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قلب سے پڑھتے ہیں اور زبان سے. اللہ تخافوا، سنو تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور تمہیں کوئی غم نہیں. وَأَبْشِرُوا، ایک اور بشارت سن لو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور قابلین عارفین کا پورا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کبھی کبھی جنت کو زمین پر اتارتا ہے. ہاں جی، زمین مکہ شریف میں اذکر کی کہوں، مکہ شریف میں ایک ولی تھے اور ان کی ہمشیرہ بھی ولیہ تھی. ان کی ہمشیرہ ولیہ تھی، وہ جنت اتاری گئی زمین پر اور 2 ماہ تک ان کی ہمشیرہ اس جنت میں رہی. اور وہاں سے ایک پھل اٹھا کے لے آئی تو حیران رہ کے اچھا آپ اس کو کہاں پر فائل ہے؟ تو میں تم سے بھی پہلے فائل ہو چکی ہوں. اور ایک ولی ایسا ہے جو 60 سال تک مکہ شریف سے مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ صرف زیارت کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جاتا ہے. 60 سال تک 1 سال نہیں جا سکے تو
صبح کی نماز پڑھ رہی تھی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے، فرمایا آپ اس مرتبہ نہیں آئے تو ہم نے چاہا ہم خود ہی آپ کی جانکار ہے۔ آپ ایسا بھی فرماتے ہیں، لجپال ہیں، بڑے حلیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ جی اللہ کریم کرم فرمائے مجھ پر اور آپ پر۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اور تم کو اس جنت، وہ جنت اٹھا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میں اس عقیدے پر فائز ہوں انشاءاللہ، کسی جھگڑا نہیں کہ جنت تو اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر ولی کو اللہ تعالیٰ جنت اٹھا کر دنیا میں پہلے دکھا دیتا۔ اور اس میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں، حدیث سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ہر مومن، ادنا مومن، کمزور مومن، اس کو بھی جنت کے اندر صبح و شام، قرآن مجید سے ثابت ہے، صبح و شام جنت دکھائی جاتی ہے، وہ تو اس کو قبر میں نہیں دکھائی جاتی ہے۔ لیکن ولی کو دنیا میں، دنیاوی زندگی میں آیا کراچی میں کہ یہ ہے جنت جس کا تم سے وعدہ ہو چکا ہے، اور فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں تمہاری دنیاوی زندگی میں، اور اخروی زندگی میں ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ اس وقت بھی ہم تمہارے دوست ہیں، تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ من کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے حضرت صاحب سیدی و مرشدی قطب الاقطار سیدی محمد ابراہیم الخطری سب سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، یہ وہ بزرگ ہیں مدینہ شریف میں جو سب سے پہلے میں ان کی خدمت میں داخل ہوا 1965 میں، اور آخر تک جب تک آپ اس دنیا سے موجود رہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کاملین، بڑے بڑے اونچے ولیوں نے ان سے فیض لیا، اور آپ لکھتے تھے اپنا اسم پاک اس کے ساتھ لکھتے تھے کان اللہ لہ و معہ، اللہ ان کا رہے اور ان کے ساتھ رہے۔ اللہ کریم جل مجدہ فرماتے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہاری دنیوی زندگی میں تمہارے دوست ہیں۔ اللہ جس کا دوست ہو کیا حال ہوگا اس کا دنیا میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔